تاریخ میں کچھ دشمنیاں صرف تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، وہ نظریات کی جنگ ہوتی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک جنگ کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے۔ تو آخر ہوتا کیا ہے جب ایک سچا، کھرا جنگجو ایک انتہائی چالاک اور مکار دشمن سے ٹکراتا ہے؟ یہی کہانی ہے ارطغرل غازی اور سعد الدین کوپیک کی۔ یہ ایک ایسی ٹکر تھی جس نے وفاداری اور سازش کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی۔ ایک طرف تھا انصاف تو دوسری طرف صرف اور صرف فریب۔ اچھا، اس پوری جنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان دو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے جو اس کہانی کے مرکز میں تھے۔ دیکھیں، سعد الدین کوپیک کوئی عام وزیر نہیں تھا، وہ تو اقتدار کے ایوانوں میں چھپا ہوا ایک زہریلا سانپ تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ہر حال میں طاقت حاصل کرنا، اور اس مقصد کے لیے جھوٹ، فریب، یہاں تک کہ قتل، یہ سب اس کے لیے صرف سیڑھیاں تھیں۔ اور اس کا طریقہ بہت شاطرانہ تھا۔ وہ کوئی جلد بازی نہیں کرتا تھا، وہ ایک لمبی بازی کھیل رہا تھا۔ سلطنت کے بالکل مرکز میں بیٹھ کر وہ خاموشی سے، بہت خاموشی سے اپنی طاقت کا جال بنتا جا رہا تھا۔ اب دوسری طرف اس کے بالکل الٹ کھڑے تھے ارطغرل غازی۔ ان کی پہچان تھی وفاداری، انصاف اور ایمان۔ یعنی کوپیک کی دھوکہ دہی اور سازشوں کے اندھیرے کے سامنے یہ ایک روشن چراغ کی طرح تھے، اور یہی وہ بنیادی ٹکراؤ تھا جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو جب ارطغرل کو کوپیک کے ان خطرناک ارادوں کی بھنک پڑی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس طوفان کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہے جو سامنے سے نہیں بلکہ سائے میں رہ کر وار کرتا ہے۔ کوپیک نے ارطغرل کو ختم کرنے کے لیے ایک پوری منظم مہم شروع کر دی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ سلطان کے کان بھرتا، ارطغرل پر جھوٹے الزامات لگاتا، اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے ارطغرل کے قبیلے اور اس کے وفادار ساتھیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور کوپیک کی چالاکی کی انتہا تو دیکھیں کہ اس کے جھوٹ نے سلطنت کے سب سے اونچے عہدیداروں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سوچیں، ریاست اپنے ہی ایک ہیرو کے خلاف ہو گئی، ارطغرل کو غدار قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جو کسی بھی بہادر سے بہادر جنگجو کی کمر توڑ سکتا تھا۔ مگر جب چاروں طرف اندھیرا تھا، ارطغرل نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ ان کا جواب غصہ نہیں بلکہ صبر اور حکمت تھا۔ جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانے کے بجائے ارطغرل نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی طاقتوں کا استعمال کیا: صبر، گہری سوچ اور اپنے ایمان پر پختہ یقین۔ انہوں نے ایک شطرنج کی بساط بچھا دی، کوپیک کی ہر چال کو بہت غور سے سمجھا، ایک ایک کر کے ثبوت اکٹھے کیے اور بس صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے۔ یہ ایک خاموش جوابی حملہ تھا، لیکن بہت گہرا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ہونا طے تھا، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر بنی عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ جیسے ہی ارطغرل کے جمع کیے ہوئے ثبوت سامنے آنے لگے، کوپیک کا بنا ہوا فریب کا سارا جال ٹوٹنے لگا۔ اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ خود سلطان کے سامنے بھی۔ پھر تو جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ سچائی سامنے آتے ہی کوپیک کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ وہ بھاگا، انصاف سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ارطغرل نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر کار وہ پکڑا گیا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت کی بھوک، اس کی ساری سازشیں سب خاک میں مل گئیں۔ اسے اپنے ہر جرم کی سزا ملی۔ تو ارطغرل نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جھوٹ کے بادل چاہے کتنے ہی گھنے کیوں نہ ہو جائیں، آخر میں جیت سچ کے سورج کی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی دیانتداری اور فریب کی اس پرانی جنگ کی ایک مثال ہے، اور یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ طاقت اور سچائی کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ کیا اصل طاقت سچائی میں ہوتی ہے، یا پھر سچائی خود ہی سب سے بڑی طاقت ہے؟